بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبداللہ کے لیگرافک چینل کی طرف سے آپ سب حبا کو خوش آمدید. اردو خط نستعلیق لاہوری طرز سخت نمبر 1 یعنی مرکبات کے ذیل میں آج ہماری 11ویں ویڈیو ہے جو با جمع فا پر مشتمل ہے. یعنی با جب مرکب ہو جائے فا کے ساتھ تو بف بنتی ہے، یعنی با اور فا اس پر مشتمل ہے. تو جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ جس طرح با شکل تبدیل کرتی ہے اس طرح فا بھی شکل تبدیل کرتی ہے. با اگر شروع میں ہو تو اس کی شکل اس طرح الف کبھی کبھار الف کی طرح ہوتی ہے اور کبھی اس طرح ہوتی ہے، کبھی پلیٹ نما کی شکل میں ہوتی ہے. تو اب اس کی جو شکل ہے وہ اس طرح چھوٹی الف کی طرح ہے، اس طرح. اور فا بھی شکل تبدیل کرتی ہے، اگر شروع میں ہو تو اس کی شکل ہے یعنی اس طرح ہوتی ہے، یعنی اس کی جو سوراخ ہے وہ بند ہوتی ہے. اور اگر آخر میں ہو یا درمیان میں ہو تو اس کی جو شکل ہے وہ اس طرح خربوزے کے معنی ہوتی ہے، یعنی اس کی جو سوراخ ہے وہ کول ہوتی ہے، یعنی اس ظاہر ہوتی ہے. تو اس کو ہم کہاں رکھ دیتے ہیں؟ تو پہلا جو لکیر ہے سطر اول اور دوسرا جو ہے سطر ثانی، اور یہ جو ہے یہ نشس، اور آخر کا جو لائن ہے یہ کرسی ہے. تو سطر ثانی سے اوپر اس کو ہم لکھ دیتے ہیں. تو 3 قط کی پیمائش میں اس کا جو الف ہے اور فا کا جو حصہ ہے وہ ہم لکھ دیتے ہیں اس طرح. تو الف کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. سب سے پہلے یہ حصہ بنا دیتے ہیں 2 قط کی پیمائش میں، اور پھر اس کے بعد اس کا جو دوسرا حصہ یعنی اس سے ملائیں گے تو 1 قط میں اس کو ہم لکھ دیتے ہیں. اور فا بھی ہم اس طرح 1.5 قط کی پیمائش میں اس کو ہم لگاتے ہیں. اور باقی اس کا جو حصہ ہے یعنی حوض جو ہے اس کو ہم 1 قط نیچے سطر ثانی سطر اول سے 1 قط کی پیمائش میں اس کو ہم رکھ دیتے ہیں. تو سب سے پہلے اس کے لیے ہم پیمائش کرتے ہیں سطر اول سے اوپر 1 2 اور 3. تو 2 قط میں اس کا الف اس کو ہم لا لیتے ہیں. تو یہاں سے شروع کرتے ہیں، چھوٹا الف بنا دیتے ہیں اس طرح، زیادہ موٹا نہیں بلکہ باریک بنا دیتے ہیں. اور جو یہ بنا لیتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کو ہم اس طرح دوسرا جو حصہ ہے با کا اس کو ہم اس طرح چکر لگا دیتے ہیں اور گھما دیتے ہیں اور گول بنا دیتے ہیں. چونکہ یہ گول بنا دیتے ہیں تو پھر ہم اس طرح ایک چکر لگا دیتے ہیں، اور چونکہ یہ چکر لگا دیتے ہیں تو یہاں ہم پیمائش کرتے ہیں یہاں سے نصف قط. تو نصف قط کی پیمائش میں ہم یہاں سلیب کی شکل لگا دیتے ہیں، اس طرح سلیب کی شکل یعنی پلس نشان لگا دیتے ہیں. اور پلس کے نشان کے ساتھ ساتھ اس کو ہم اس طرح گول چکر لگا دیتے ہیں تاکہ یہ جو حصہ ہے وہ آسانی سے بن جائے. اور پھر اس کے بعد یہ بھی ہم اس طرح یہاں سے تازہ کرتے ہیں اور نیچے لے کے آتے ہیں. اور یہاں ہم ایک ٹک لگا دیتے ہیں، اور ٹک کے ساتھ ساتھ فا کا جو دوسرا جو حصہ ہے اس کو بھی ہم اس طرح ڈبل کرتے ہیں اور ہم تازہ کر دیں اس طرح. تو یہاں سے اس کو جو پیمائش ہوگی تو یہاں سے 2 قط، اور یہاں سے یہ جو حصہ ہے تو یہ نصف قط میں، اور یہاں سلیب کی شکل بن جائے گی اس طرح سلیب شکل. اور یہاں سے اس کو جو پیمائش ہوگی تو یہ 1.25 قط، اور یہاں سے اس کو جو پیمائش ہوگی تو یہ یہاں سے 1.5 قط. پھر اس کے بعد حوض جو ہے فا کا تو اس کے لیے ہم پیمائش کرتے ہیں یہاں سے 1 2 اور 3 اور 4. تو یہاں سے بھی ہم پیمائش کرتے ہیں 1 قط تاکہ یہ آسانی کے لحاظ سے بن جائے. اور یہاں سے پیمائش 1 2 3 4 5 اور 6 اور یہ 6.5. تو 6.5 قط کے بعد اس کو ہم اس طرح اوپر اٹھائیں گے اور یہاں ہم لچک دیں گے، اور آخر کا جو حصہ ہے اس کو ہم بنائیں گے. تو یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں، اوپر نہیں بلکہ نیچے لے کے آتے ہیں اس طرح. چونکہ یہ نیچے لے کے آتے ہیں
تو آرام آرام کے ساتھ اس کو ہم یہاں سے کھینچتے ہیں اور اوپر اٹھا لیتے ہیں تاکہ یہ آخر جو حصہ ہے وہ ظاہر لگے اس طرح. تو یہ ظاہر ہونا چاہیے اور یہاں سے اس کو ہم دوبارہ ٹھیک کرتے ہیں. اور یہاں سے پیمائش یہ ایک خط اور یہاں ہم سیلف کی شکل میں فا کا جو نقطہ ہے وہ ہم اس طرح پلس کے نشان میں شروع میں اس طرح ٹی ڈی کرتے ہیں، لچک دیتے ہیں اور آخر میں اس کو ہم اس طرح سیدھا کرتے ہیں تو خود بخود ہی بن جاتی ہے. اور یہاں بھی ہم پیمائش کرتے ہیں یا اور نقطہ لگا دیتے ہیں اس طرح سلیب کی شکل اور پھر اس کے بعد اس طرح نقطہ لگا دیتے ہیں. تو نقطہ نہ بالکل سیدھا ہے بلکہ اس طرح اس میں اس طرح خم ہے، یعنی شروع میں اس طرح ٹیڑھی ہے، لچک دینی ہے اور پھر اس کے بعد آخر میں جو ہے اس کو ہم سیدھی کرتے ہیں اور یہاں سے دوبارہ اس کو ہم گول کرتے ہیں. تو یہ طریقہ ہے. تو یہاں سے بھی اس طرح سلیب کی شکل اور یہاں سے بھی سیدھا ہے. تو یہاں سے اس کو جو پیمائش ہوگی تو یہاں سے نصف خط اور یہ جو حصہ ہے نا بالکل گول ہے. ہم یہ غلط ہے کہ اس کو اس طرح گول بنانا، نہ گول ہے اور نہ اس طرح سیدھا ہے بلکہ اس طرح گلائی ہے اس میں اس طرح اور یہاں سے ایک ٹک لگا دیتے ہیں تو یہ خود بخود ہی بن جاتی ہے. اور یہاں سے اگر ہم پیمائش کریں تو یہاں سے 3.5 یا 4 خط یا یعنی 3.5 خط اور یہاں سے اگر ہم پیمائش کریں یہاں سے تو یہاں سے 2 خط اور یہاں سے بھی 1/2 خط. تو کٹ پین کے ساتھ بھی یہ طریقہ ہے. سب سے پہلے اس کو ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں درمیان میں اور اس طرح یہ حصہ نق کے ساتھ بنا لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس طرح گول چکر لگا دیتے ہیں. چونکہ گول چکر لگا دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہم یہ کرتے ہیں کہ جس طرح با ہوتی ہے یا فا کے جو آخر جو حصہ ہوتی ہے اس کے ساتھ ملا دیتے ہیں اس طرح تو یہ خود بخود بن جاتی ہے اس طرح. تو یہی طریقہ ہے. اور کٹ مارکر کے ساتھ بھی یہ طریقہ ہے. مشکل تو بالکل نہیں ہے. یہاں سے شروع کرتے ہیں پھر اس کے بعد اس طرح ہم گول چکر اور اس طرح نیچے کی کہتے ہیں اس طرح اور اس طرح اس کو ہم گول کرتے ہیں اور ملا لیتے ہیں. پارپن کے ساتھ بھی یہ طریقہ ہے تاکہ آپ کے سمجھ میں آ سکے. یہاں سے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے یہ حصہ یہ والا اس طرح گھما دیتے ہیں اور آخری جو حصہ ہے اس کو ہم آرام سے بنا دیتے ہیں بلکہ اس طرح گول نہیں کرتے. اس طرح ہم غلطی یہ کرتے ہیں کہ اس طرح گول نہیں ہے بلکہ اس طرح آخر میں جو ہے اس طرح ٹک ہے اس میں آخر میں. تو یہی طریقہ ہے اس میں. تو امید ہے ویڈیو پسند آ گئی ہو. آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو. السلام علیکم.